فرمایا جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلائے گا اللہ جل شانہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ جل شانہ کبھی بھی اس کی محتاجگی دور نہیں کرے گا، کبھی اسے اللہ غنی نہیں کرے گا، کبھی اسے مال سے نوازے گا نہیں، کبھی اسے عزت سے نہیں نوازے گا۔ الہ العالمین ٹکڑے بھی پورے نہ ہو، مخلوق کے آگے نہ رہوں، فرمایا او میرے بندے میں نے رات کس لیے بنائی، 5 وقت کی اذان کس لیے ہو رہی ہے، او میرے بندے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو میرے سے پیار کی پیگے ڈالتا رہا، تیری ماں سے ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی، باپ سے ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی، جس کا نطفہ تھا اسے ہی نہیں پتا تو گورا یا کالا، نصیبوں والا بد نصیب ہے، تجھے کیا پتا۔ او میرے بندے 9 مہینے تو مجھے دیکھتا رہا، میں تجھے دیکھتا رہا، تیرا میرا پیار ایسا پڑ گیا، اللہ اکبر، دنیا میں بھیج کر تیری میری ملاقات کا میں نے تیرے لیے بہانہ بنا دیا۔ او میرے بندے جب تھوڑی دور میں اس سے بھاگتا ہے، میں مسجد کے مؤذن سے اذان دلوا کر پھر تیری میری ملاقات کا بہانہ بھیج دیتا ہوں۔ او میرے بندے اذان ہو رہی ہے، اذان کے اندر پیغام آ رہا ہے آجا آجا، اور تیرا رب اپنے گھر کے اندر تیری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے، آجا، بڑا ویلا ہو گیا، او رات ہوئی تھی، شام میں 6 گھنٹے گزر گئے، آجا۔ اذان دیکھو پیار کی ملاقات کے پیغام کیسے، الصلاۃ خیر من النوم، اور سونا بہتر نہیں، آجا ملاقات بہتر ہے۔ تم تو یہاں گوٹھ علاقے والے، گاؤں والے ہو، صبح صبح مؤذن کی اذان سے پہلے تمہارے گھروں کے ڈربوں میں کھڈوں کے اندر مرغے بانگے دیتے ہیں، مرغے دی پہلی بانگے، ککڑو کڑو کی صدائیں نکلتی ہیں، ککڑو کڑو ککڑو کڑو کہتے ہیں مرغ پر پھیلا رہا ہے، بانگ دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم تجھے مجھے سنائی دیا ککڑو کڑو، لیکن اللہ فرما رہے میرا نبی اعلان کر دے یہ ککڑو کڑو نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا قومو قومو ایھا الغافلون، اوے میرے بندے سونے کا وقت ختم ہو گیا اور مصلی پہ بیٹھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا۔ جنہوں نے ظہر اثر کی نماز کے سجدوں کا مزہ نہ چکھا، انہیں تہجد کے سجدے کا مزہ کیسے پتہ لگے گا۔ بھائی نور عالم صاحب، مولانا نواز صاحب سارے بیٹھے ہو، مولانا نواز صاحب سے مجھے کوئی آپ سے بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں مولوی صاحب میں تھوڑے نال ذرا خاص گل کرنی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں سارے بندے بیٹھے نے، سارے خاص نے، نہیں مولانا نور عالم طاہر صاحب میں نے آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے یار؟ پھر میں اکیلے میں تیرے سے بات کروں گا۔ اچھا 5 نمازوں میں آیا، اللہ فرما رہے ہیں او بندے یہ ملاقات عمومی ہے، میں نے تیرے سے خصوصی بھی ملاقات کرنی ہے۔ یا اللہ کب کروں گا؟ فرمایا کہ اللہ کب کرے گا؟ فرمایا جب ساری خدائی سو جائے گی، اٹھ کے وضو کر کے مصلی پر آ کے بیٹھ جانا، اوے میرے بندے پھر خاص ملاقات ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، خاص نوازوں گا۔ بندے رات کو تہجد میں دامن پھیلانا تیرا کام، موت تک کے سارے مسئلوں کو حل کر دینا میرا کام ہے۔ آج عشاء کی نماز اگر خدا نہ کرے نہیں پڑھی، میں نے بھی نہیں پڑھی، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، وضو سے نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بغیر پڑھے سو گے پھر کوئی بات ہے، کوئی دیر نہیں لگے گی، گھر جا کے وضو کر لیو، یا یہاں جانے سے پہلے پکا وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ میرے سے نہیں رب سے کرو۔ دنیا داروں کے، انسانوں کے وعدے کیا کبھی نبھ گئے کبھی ٹوٹ گئے، اللہ سے وعدہ کرو، یقین جانو وضو کر کے 4 رکعت اور 2 سنت 3 وتر پڑھ کے چلے جانا، پھر دیکھنا رات کیسے نظاروں میں گزرتی ہے۔ گھر جا کے سنت کے مطابق تھوڑا سا لیٹ جانا، آنکھیں بند کر کے سستا لینا، بیوی سے کہہ دو، بیٹی سے کہہ دو میں سو گیا تے میں اٹھا دئی، اللہ اکبر تُنے لاہور جانا ہے کہ نہیں نہیں، تُنے جا کے باغ کو کھیتوں میں پانی دینا ہے نہیں نہیں، کس لیے؟ فرمایا آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تھوڑی سی آنکھ کھل جائے، اٹھ کے بیٹھ جاؤ وضو کر کے، 2 رکعت پڑھ کے مصلی پہ آ جاؤ، مجھے نہیں پتا ان 2 رکعتوں میں تمہیں کیا ملے گا، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرو، پروردگار عالم تمہاری قبر میری قبروں میں روشنی پیدا کر دے گا۔ ایک اور کام کر لیا کرو، اللہ اکبر، ابھی فصل آ رہی ہے نا، بڑی بچے بچیوں کے دن رکھنے ہیں، ذمہ دارے کا تو سارا دار و مداری فصل ہوتی ہے،
مکان بھی چھاتنے ہیں، موٹر سائیکل بھی بچے کو لے کے دینا ہے، اور اسی طریقے سے شادی بھی کرنی ہے. یہ سارا دار و مدار فصل پہ. جھولی پھیلا کے تہجد کا وقت ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ فصلوں میں اتنی برکت دے کہ اگلے پچھلے قرضے اتر جائیں، دکھ مٹے، الہی خوشیاں نصیب ہو جائیں. جیسے فصل آئے گی دکانداروں کی دکانداری بڑھ جائے گی، کپڑے والے کے کپڑے کے ریٹ نرالے ہوں گے، سودے والے کے، برتن والے کے، گاؤں والے بچوں کی شادی کریں گے. ایک چھوٹی عرض کر کے جاؤں، تم مجھے نہیں پتا، مجھے تمہارا نہیں پتا، تمہیں مجھے نہیں پتا کہ تم زمیندار ہو، غریب ہو، حالی ہو، موچی ہو، دھوبی ہو، کون ہو، لیکن خدا کے واسطے بے شک اپنی بچی کو جہیز میں 4 کپڑے دو یا ٹرالیاں بھر بھر کے دو. علاقے میں سیپی کو بھیج کے مت اعلان کرایا کرو فلانے دی دیدہ جہیز فلانے ڈیرے دے اندر آ کے دیکھ لو. ساری تو چدرانیاں نہیں آئیں گی، ساری تو وہ ڈیرنیاں نہیں آئیں گی، پتہ نہیں کتنی غریب بچیاں آئیں گی. کسی کی بیٹی کا فریج، کسی کا ٹی وی دیکھ کے روتی بھی گھر جائے گی. بوڑھے ماں باپ غریبی کو یاد کر کے پھر بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے آج پھر کسی امیر نے میری بیٹی کے دل پہ چوٹ ماری ہے. دینا بیٹیوں کو ہے، دکھا کے کیا دینا. اگر مولا کہیں سے پیغام آ جائے فلانے کی بیٹی کی شادی ہے، دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے، یار تینوں بلائے بیٹی بھیج جا رہے ہم، پھر تمہیں نہ چل. ایک آدمی کو بلایا 4 آدمی جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہو مجھے تان کے؟ تم نے بچی کے باپ کو نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھو والے سے پوچھتے ہیں اتنی برات ہے پورا پہجے گا نا. کبھی دولہے کے باپ کی داڑھی پکڑ کے کہتا ہے کبھی رہ جاتے، ہاتھ جوڑنا خیال کرے اجے. میں کہتا ہوں بیٹیوں کی شادی پہ جاؤ، خدا را اپنے گھر سے پیٹ بھر کے جایا کرو. اگر کھانا ہی ہو تو 2 کی بھوک ہے کھا لے. اللہ کی قسم روٹی نہیں بچے گی، تیری وجہ سے کسی غریب کی عزت بچ جائے گی. اگر دیکھے ڈش کے اندر گوشت کوئی نہیں، چاول کوئی نہیں، چمچے کھڑکا کے غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکال. اگر آج غریب کی اٹھی اس کی عزت کا جنازہ نکلا، یہ نہ ہو تیری اٹھے ہی نہ تیری عزت کا جنازہ بھی نکل جائے. خطبہ حضرات سے عرض کروں گا، ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات کرو لوگوں کے، خدا کی قسم دل اس وقت، یہ سینے اس وقت ترس رہے ہیں کوئی ان کو آ کے سیراب کر جائے. ٹرالیوں کے اندر جہیز جا رہا ہے. میری نو بڑا لے کے آئی، ساڈی پاپی بڑا لے کے آئی. امی جی دسو سامان کتنے رکھنا ہے؟ ادھر رکھ دے، ادھر رکھ دے، ادھر رکھ دے. اللہ اکبر. چنیوٹ کے فرنیچر میں ایک صندوقڑی بھی بنی تھی جس میں قرآن پاک رکھا ہے. نورانی ہاتھ پھڑ کے بیٹھی، امی جی انہوں کتنے سجاواں؟ بیبے نے سر پھڑ لیا، کہنے لگی اے کتنے لائیں، ہمارے گھر تو پہلے ہی کتنے پڑے ہیں، جا مسکتے جا کے رکھ دے. اللہ اکبر. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب دنیا کی چیزوں کو تیرے میرے گھر میں جگہ ملے گی، قرآن کو دھکے دے کے نکال دیا جائے گا، اور لوگوں سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. قرآن تیرے 50 روپے کا محتاج نہیں، 10 روپے کا محتاج کوئی نہیں. ماں کہندی ہے جا یہ 50 روپے قرآن کے اندر رکھ کے مسجد میں رکھا، مولوی صاحب نو کہیں پڑھی سنو ثواب ملے گا. ثواب تجھے ملے پڑے مولوی، کتنی بے وقوفوں والی باتیں. مسجد کے اندر اس الماری میں کتنے سینکڑوں قرآن پاک پڑے، لا کے مسجد میں قرآن پاک الماری کے اندر رکھا. جو یہاں پڑے تھے نئے آنے والے سے پوچھا تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا مجھے تو بڑے چاؤ سے بھیجا، مجھے مسجد میں لوگ پڑھیں گے. اس قرآن نے اس قرآن سے کہہ دیا ہمیں تو 20 سال ہو گئے، پڑھنا دور کی بات ہے، ہمارے پر سے مٹی اتارنے والا بھی کوئی نہیں آیا. ہر نماز میں عزیزوں مسجد کے اندر صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، ہر نماز میں 5 منٹ نماز میں باقی، تو یہ تو قرآن کھول کے رکھنا چاہیے تھا، تو ہاتھ کے اندر موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جا رہا ہے، قرآن تجھے پیچھے پیچھے آوازیں دیتا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے میرے عزیزوں چک جود والو، اپنے گاؤں کا نام کچھ اچھا رکھو. صدیق آباد رکھ دو، علی آباد رکھ دو، فاروق آباد رکھ دو، عثمان آباد رکھ دو. ہر چیز کے اندر تبدیلی لا رہے ہو. میرے عزیزوں زندگیوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو؟
مجھے نہیں پتا چکجوت سے عثمان آباد رکھو گے، چکجوت سے میرے عزیزو حسین آباد رکھو گے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا دنیا کا کیا فائدہ ہوگا، تیرے پاس رب تیری زبان پر بار بار نبی کے یاروں کا نام آئے گا، اللہ پاک کی زبان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ مشورہ کر لیا جائے، کوئی حرج کوئی نہیں اس کے اندر، جو مولی صاحب حرج کوئی نہیں، مشورہ کر لینا تھوڑا سا۔ جاؤ میرے عزیزو گھر خیری سلامتی جانا، دو چیزیں اپنے گھر میں جا کے تلاش کرنا۔ ذمہ دار طبقہ ہے، گاؤں کے رہنے والے ہو، دیسی گھی بھی ملے گا، گڑ شکر تمہارے گھر میں ملے گی، کوئی نہ کوئی سبزی کچی پکی تمہارے گھر میں ملے گی، پراٹھے بھی ابھی مل سکتے ہیں، روٹی مل سکتی ہے، ساری اللہ تمہیں اور عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ لیکن اس فقیر کے کہنے پہ گھر میں جا کے دو چیزیں تلاش کر لینا، آسان سی ہے، ایک اپنے گھر کے اندر جا کے نماز کا سجدہ تلاش کرنا، دوسرے اپنے گھر میں جا کے یہ پوچھ لینا آج صبح سے لے کر شام تک میرے گھر میں کسی نے قرآن کھولا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اگر تیرے گھر کے اندر نماز کا سجدہ قرآن کی تلاوت نہیں، تجھے اپنے گھر کو جنت کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میاں آسمان جیسے آپ کی مسجد کے دروازے ہیں، آسمان کے بھی دروازے ہیں، لیکن یہ آسمان کے دروازے بند ہو چکے، یا اللہ یہ کب کھلا کرتے تھے؟ فرمایا جب تیرے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، آسمان کے دروازوں سے فرشتے زمین پر آ کر تیرے دروازے پہ بیٹھ کے تیری تلاوت سنا کرتے تھے۔ جب تو یہاں سے نکل کر مسجد کو جایا کرتا تھا، فرشتے تجھے گلے لگایا کرتے، تیرا ماتھا چوم کے مصافحہ کر کے میں اللہ کا تجھے سلام پہنچایا کرتے تھے۔ الہی فرشتوں نے آنا کیوں بند کر دیا؟ فرمایا چکجود میں فرشتوں کو رات میں نے بھیجا، ہر گھر سے گالی کی، لڑائی کی، گانے کی آواز آئی، پورے چکجود میں کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں آئی، فرشتے مسکراتے زمین پر گئے تھے، روتے ہوئے واپس آ گئے۔